بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان پاپولر ایکیوٹ اکیڈمی آف انگلش لٹریچر میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ جو دوست سعودی عرب سے، یو اے ای سے، یو کے سے، یو ایس اے سے، لاہور سے، ڈی جی خان سے سنگت کر رہے ہیں، آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ ہمارا ٹویٹر، اسکائپ، فیس بک ایڈریس ہے لیکچرار ایم کے بھٹا۔ ہمارا فون نمبر ہے 033346555305۔ ہمارا ٹاپک ہے دا امپورٹنس آف بینگ ارنیسٹ۔ آج جس ٹاپک پر ہم ڈسکس کریں گے دیٹ از سسلی کارڈر، سیکنڈری ہیروئن آف دا ڈراما سسلی کارڈر۔ میرے پاس بک ہے ایکیوٹ ڈراما، دانیال پبلشر، ریٹن بائی ایم خالد بھٹا، مین آئے، پیج نمبر 243۔ سسلی کارڈرز جیکس وارڈ۔ پہلی بات، سسلی کارڈر جیک وردن کی نگرانی میں ہے، اس کی وارڈ ہے۔ دا گرینڈ ڈاٹر آف اولڈ جینٹل مین، یہ اولڈ ڈیڈ تھامس کارڈر کی گرینڈ ڈاٹر ہے اور اس کی جائیداد کی وارث ہے۔ ہو فاؤنڈ اینڈ اڈاپٹڈ جیک، یہ وہیں تھامس کارڈر ہے جس نے جیک کو ایک بار اڈاپٹ کیا تھا کیونکہ جیک اسے ایک وکٹوریہ اسٹیشن پر ملا تھا۔ when Jack was a baby، جب جیک چھوٹا بچہ تھا۔ if Andoline is a product of London high society، اگر ایک طرف اینڈولین لندن کی اپر کلاس کی ریپرزنٹیٹیو ہے، اپر کلاس کا ایک ممبر ہے، تو سسلی is its antithesis، تو سسلی اس کے بالکل اپوزٹ ٹھہری ہوئی ہے۔ اگر وہ اپر کلاس سے ہے تو یہ بھی اپر کلاس سے ہے، لیکن اپنے مینرز میں، اپنی سوچ میں شی از بٹ اپوزٹ۔ اینٹیتھیسس، اینٹی خیالات کی حامل ہے۔ شی از اے چائلڈ آف نیچر، ان نیچر شی از چائلڈش، شی از بیبی، ایز فرینک اینڈ انسپاؤلڈ ایز پنک روز، بہت فرینک ہے اور پیور ہے، ایسے پیور جیسے پنک روز ہے۔ ایز الجرنن کمپیئرز ہر ان ایکٹ سیکنڈ، جب الجرنن ہارٹ فورڈ شائر میں پہنچا تھا اور سسلی سے ملا تھا، اور سسلی کی جب اس نے تعریف کی تھی تو اس نے سسلی کو کہا تھا یو آر پنک روز۔ این انوسینٹ گرل، نیکسٹ ہیڈنگ ہے شی از این انوسینٹ گرل۔ آپ جب کویشچن سالو کریں گے ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھ کر تو اس وقت آپ کسی قسم کی کوئی ہیڈنگ نہیں دیں گے۔ دیز ہیڈنگز آر اونلی فار یور میموری۔ ایٹ دا ایج آف 18 سسلی لائک اینڈولین is an innocent and pleasant youngster. Lady Bracknell and other call her a child. Lady Bracknell اور دوسرے کریکٹر اسے چھوٹی بچی تصور کرتے ہیں۔ And she is indeed a child، اور واقعی وہ ایک چھوٹی بچی کی طرح ہے۔ In her good natured، اپنی اچھی نیچر کی وجہ سے وہ چھوٹی بچی کی طرح ہے۔ Careless approach، اپنی اپروچ اس کی کیئر لیس ہے، لاپرواہی برتتی ہے، جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں بچوں جیسی ہے۔ ٹوورڈز لائف، زندگی کے بارے میں اس کے ویوز کیئر فری ویوز ہیں۔ ایز از ایویڈنٹ فرام ہر فرسٹ اپیئرنس ایز اے پیپل آف مس پرزم، اور یہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے جب وہ مس پرزم کے پاس بیٹھی شاگرد کے طور پر اپنا لیسن لے رہی ہوتی ہے، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ شی ہیز نو کیئر فار دا ایشوز آف دا ورلڈ۔ شی از گرپڈ ود دا نیم ارنیسٹ، یہ بھی ارنیسٹ کے نام سے متاثر ہے اور ارنیسٹ نامی کسی شخص سے محبت کر بیٹھی ہے۔ شی از گرپڈ ود دا نیم ارنیسٹ جسٹ ایز اینڈولین از، جیسے اینڈولین ارنیسٹ کے نام سے محبت کرتی تھی، اسی طرح یہ بھی متاثر ہے ارنیسٹ کے نام سے۔ ارنیسٹ جس کا مطلب ہوتا ہے سنجیدہ، پرجوش۔ But wickedness is first
and foremost thing what leads her to fall in love. لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی وکڈنس، کوئی نہ کوئی اس کے مزاج کے اندر کمزوری، کمی ضرور ہے، کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہے. کیوں؟ وہ اسی برائی نے اسے لیڈ کیا کہ وہ محبت میں مبتلا ہو جائے ود انکل جیکس برادر. انکل جیک کے بھائی کے ساتھ محبت میں مبتلا وہ ہوئی. اس کا مطلب ہے اس کے نیچر کے اندر کوئی نہ کوئی وکڈنس موجود ہے، اور یہ فور موسٹ تھنگ ہے اور فرسٹ تھنگ ہے. یہ وہی برائی ہے جو اس کو محبت میں مبتلا کر دیتی ہے، وگرنہ انکل جیک کا بھائی بھی اس کا انکل لگتا ہے. whose reputation is void. اور دوسری بات ہے کہ اس شخص سے محبت کرتی ہے جس کی ریپوٹیشن ہی ٹھیک نہیں ہے، جس کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ وہ بے راروی کا شکار ہے. enough to intrigue her. کیونکہ وہ شخص بے راروی کا شکار ہے، آوارہ گرد ہے، اور وہ اس کو سازش کا نشانہ بنا سکتا ہے، وہ اس کو انٹریگ کر سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے. تو ان لائنز میں ہم نے یہ کہا کہ گو کہ سسلی انوسینٹ ہے، لیکن اس کے اندر وکڈنس بھی ہے، کمزوری اور برائی بھی ہے. اور یہی کمزوری ہے کہ وہ اپنے انکل کے بھائی سے محبت کر بیٹھتی ہے، وہ بھائی جس کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہے، اور وہ اسے دھوکہ بھی دے سکتا ہے. لائک الجرنن اینڈ جیک شی از این آئیڈیلسٹ. اور الجرنن کی طرح اور جیک کی طرح وہ بھی آئیڈیلسٹ ہے، وہ بھی کوئی مثالی زندگی کا خواب دیکھتی ہے. شی ہیز انوینٹیڈ ہر رومانس ود ارنسٹ. ارنسٹ یعنی کہ الجرنن کے ساتھ وہ اپنی محبت کو بڑھاوا دیتی ہے. اینڈ سیلیبریٹڈ اٹ ود ایز مچ آرٹسٹری. اور اپنی اس محبت کو ایلیبریٹڈ، اور اس محبت کی وضاحت وہ بڑے ہی مہارت کے ساتھ کرتی ہے. اینڈ زیل پورے جذبے کے ساتھ کرتی ہے، ایسے ہی جذبے اور زیل کے ساتھ کرتی ہے جیسا کہ ایز دا مین ہیو دیئر بوگس اوبلیگیشنز اینڈ سیکرٹ ڈینٹیز. ایسے جیسے کہ اس ڈرامہ کے اندر مردوں کے بوگس اوبلیگیشنز ہیں کہ وہ جھوٹ موٹ کی ذمہ داریاں ہیں اور ان کی سیکرٹ آئیڈینٹیز ہیں. جس طرح کہ مرد سیکرٹ آئیڈینٹیز رکھتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ بوگس اوبلیگیشن ہے ان کا، یعنی کہ فرائض وہ فالس فرائض، غلط فرائض کی صحیح سر انجام نہیں دیتے. جیسا کہ وہ مرد غلط ہیں، اسی طرح سسلی بھی غلط ہے جب وہ اپنی محبت کا اظہار بڑے ہی مہارت کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے. So she does not have a double face as Bunbury and Ernest. گو کہ مردوں کی طرح اس نے کوئی بنبری نہیں بنایا، اس نے کوئی ارنسٹ انوینٹ نہیں کیا. Her claim that she and Algernon یعنی کہ ارنسٹ are already engaged is rooted in the fantasy world. اور وہ کہتی ہے کہ وہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اور الجرنن وہ پہلے سے ہی محبت میں مبتلا ہو چکے ہیں، انگیج ہو چکے ہیں، منگنی کر چکے ہیں. یہ منگنی کرنے والی بات، حالانکہ الجرنن تو اس کے سامنے بھی نہیں تھا، الجرنن کو اس نے دیکھا بھی نہیں تھا، الجرنن کے بارے میں جسٹ اس نے سنا تھا. الجرنن کے بارے میں سن کر اس نے کیا کیا؟ ایک اپنی خوابیدہ دنیا بنا لی، ایک فینٹیسی ورلڈ بنا لیا. اسی فینٹیسی ورلڈ کے اندر روٹڈ ہے یہ بات کہ وہ اور الجرنن پہلے سے منگنی کر چکے ہیں. گو کہ اس نے بنبری اور ارنسٹ جیسے کریکٹر اپنی ایڈنٹیز اس نے نہیں بنائی، جھوٹی ایڈنٹیز نہیں بنائی، لیکن مردوں کی طرح اس نے بھی ایک عجیب و غریب کام کیا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں ارنسٹ کے ساتھ یعنی کہ الجرنن کے ساتھ پہلے سے مانگی گئی ہوں اور ہماری منگنی ہو گئی ہے. تو یہ منگنی ہونے والا جو کنسیپٹ ہے یہ روٹڈ ہے کس میں؟ اس کی فینٹیسی ورلڈ میں، کہ وہ خوابیدہ لڑکی ہے، ڈریمی گرل ہے. She has created around Ernest. اور یہ ڈریمی ورلڈ اس نے ارنسٹ کے گرد بن رکھا ہے، بنا رکھا ہے. سسلیز میٹنگ ود اینڈولین. سسلی کی جب میٹنگ اینڈولین سے ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر کیا صورتحال ہے. سسلی کی کوالٹیز یا سسلی کے اندر جو کریکٹر کے اندر جو فیچرز ہیں وہ سامنے آتے ہیں. Cicely's meeting with Andoline discloses her ready and equipped wit and creativity. سسلی کی جب میٹنگ اینڈولین سے ہوتی ہے تو اس وقت واضح ہوتا ہے کہ اس کی وٹ اور کریٹیوٹی
بڑی ریڈی قسم کی ہے. ایکوپڈ اور پھر وہ ہتھیاروں سے اوزاروں سے لیس ہے، یعنی کہ اس کی وٹ، اس کی مزاح، اس کا طنز اور کریٹیوٹی اور اس کی موقع کے اوپر چیزیں کریٹ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑی ہی ریڈی قسم کی ہے، ایکوپڈ قسم کی ہے. She counters in a warm and polite manner. She counters in a warm and polite manner. اور وہ اینڈولن کا مقابلہ کرتی ہے بڑے ہی گرم جوشی کے ساتھ اور بڑے ہی پولائٹ مینر میں. سسلی اینڈ پولائٹ شائستہ انداز میں. سسلی اینڈ اینڈولن بیگن ان سچ اے فرینڈلی وائے. سسلی اور اینڈولن ایسے اسٹارٹ میں، آغاز میں تو بڑے ہی دوستانہ طریقے سے ملتے ہیں، یہاں تک کہ دے کم ٹو اے ڈیسیژن ٹو کال ایچ ادر بائی دیئر کرسچن نیمز، کہ وہ اتنے فرینک اور اتنے اچھے دوست ہیں کہ وہ ان کو ایک دوسرے کو اصل نام سے پکاریں گے. ایک کرسچن نیم ہے، کرسچن نیم جو آغاز میں رکھا جاتا ہے بچوں کا، جو اصل نام ہوتا ہے وہ نام اسی وقت پکارا جاتا ہے جب کوئی شخص بالکل فرینک ہو جاتا ہے. ادروائز سیکنڈری نیم جو ہے وہ زیادہ تر چلتا رہتا ہے، جیسا کہ ماں باپ نے نام رکھا طاہر الحسن، لیکن باہر جب سوسائٹی میں آئے، اب اصل نام تو طاہر الحسن ہے لیکن اس کا نام بن گیا سید طاہر الحسن شاہ کاظمی. اب تمام لوگ اسے یہی پکارتے ہیں، جناب سید طاہر الحسن شاہ کاظمی صاحب آپ تشریف لے آئیں، آپ یہاں بیٹھیں، آپ کھانا کھائیں. تو جب فرینک ہو جائیں گے آپ تو پھر کہیں گے طاہر بھائی ایسے نہیں ہوتا، طاہر بھائی ایسے ہوتا ہے. سیم از دا کیس اوور دیر. وہ کہتے ہیں کہ اپنے کرسچن نیم سے پکاریں گے، فرینک ہو گئے ہیں آپس میں، لیکن بٹ جیلسی اینڈ ڈاؤٹ دیٹ ایچ از روبنگ دا ادر، لیکن ادر آف اے رائٹ فل لور ارنسٹ. لیکن بعد میں ان کے اندر ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے اندر جیلسی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دونوں تو ایک ہی شخص سے محبت کرتی ہیں اور وہ ارنسٹ ہے، اور ارنسٹ کے اوپر ہر ایک کا حق ہے. جب دونوں اپنا حق جتلاتی ہیں ارنسٹ کے اوپر تو رائٹ فل لور سے کنسیڈر کرتی ہیں، تو اس وقت جیلسی ہونے کی وجہ سے، ڈاؤٹ ہونے کی وجہ سے میک دیم سون کال ایچ ادر نیمز، تو وہ فوراً ایک دوسرے کو نام سے پکارنا شروع کر دیتی ہیں، یعنی کہ وہ اصل نام سے نہیں پکارتے، پھر دوبارہ وہ بڑے تقرین والے نام سے پکارتے ہیں کہ آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، یعنی کہ فرینکنیس ان کے اندر ختم ہو جاتی ہے. لیڈی بریکنل کنسینٹس ٹو ہر میرج. اچھا لیڈی بریکنل کیوں اس سے راضی ہو جاتی ہے کہ اس کی شادی الجرنن سے ہونی چاہیے؟ سسلی از این ہائرس آف اے لارج فارچون. سسلی وارث ہے ایک بہت بڑی دولت کی، bestowed to her by her grandfather تھامس کارڈو، جو اس کے گرینڈ فادر تھامس کارڈو نے اس کے نام کی ہے، اس کے نام لگا رکھی ہے. بیسٹوڈ کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا. فارچون کا مطلب قسمت بھی ہوتا ہے، فارچون کا مطلب پیسہ، روپیہ، پیسہ، دولت بھی ہوتا ہے. بیکاز آف ہر مٹیریل ایفلوئنس، اور اس مادی بھار سے، وزن سے، یہ جب روپے پیسے کا وزن تھا، لیڈی بریکنل کنسینٹس راضی ہو جاتی ہے، ٹو ہر میرج اس کی شادی کے لیے، ود ہر نیفیو الجرنن. سسلی از اے اسمارٹ فیلو. سسلی ایک اسمارٹ فیلو ہے، یعنی کہ ایکٹیو فیلو ہے، ایکٹیو لڑکی ہے. شی از شارپ اینڈ اسمارٹ انف ٹو فورسی a let off from her dull lessons with Miss Prism. وہ اتنی شارپ اور اتنی سمارٹ ہے کہ وہ اکثر پہلے سے ہی دیکھ لیتی ہے کس طرح سے اس نے اپنے ڈل اینڈ ڈرائب بور لیسن سے جان چھڑانی ہے جو کہ وہ مس پرزم سے لے رہی ہوتی ہے. The minute she sees Dr. Chasuble coming toward the garden, جس لمحے وہ دیکھتی ہے کہ ڈاکٹر چیزیبل آ رہا ہے باغ میں اور بڑے پلے فل موڈ میں ہے، دل پھینک موڈ میں ہے. شی انوینٹس اے ہیڈ فار مس پرزم، تو وہ فوراً ہی ڈاکٹر چیزیبل سے کہتی ہے میری گورنس، میری استاد کے تو سر میں درد ہے. ٹیلز ڈاکٹر چیزیبل دیٹ اے واک ود ہم ول ریلیو ہر گورنس فار ہر ہیڈ ایک. اور وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر چیزیبل آپ کے ساتھ اگر میری گورنس واک کرے گی تو یقیناً اس کے سر کا درد ختم ہو جائے گا. بیکاز سسلی ہیز آفن نوٹس دا گورنس
desiring to go walk with the reactor, کیونکہ اس نے بھانپ لیا ہے، دیکھ لیا ہے کہ اس کی گورننس بھی چاہتی ہے کہ وہ ریئیکٹر کے ساتھ واک کرے، اس کے ساتھ چلے پھرے. Almost certainly Cicely has got a hint. تقریباً یقیناً سسلی نے وہ ہنٹ حاصل کر لیا، وہ جان گئی ہے اسے. اوکے. Almost certainly Cicely has got a hint about the emotional attachment between Dr. Chasuble and Miss Prism. کیونکہ تقریباً سسلی کو یقینی طور پر پتہ چل گیا ہے، اس کو یہ ہنٹ مل گیا ہے، اندازہ ہو گیا ہے کہ دیر از ایموشنل اٹیچمنٹ، ڈاکٹر چیزیبل اور مس پرزم کے درمیان میں کوئی جذباتی رشتہ ہو گیا ہے. ریئلسٹک کریکٹر، پورے پلے میں جتنے بھی کریکٹرز ہیں ان میں سے یہ کریکٹر ریئلٹی کے قریب نظر آتا ہے. سسلی از پروبیبلی دا موسٹ ریئلسٹکلی ڈرون. سسلی شاید زیادہ ریئلسٹکلی بنائی گئی ہے، کریکٹر اس کا زیادہ ریئلسٹک ہے ان دا پلے. اینڈ شی از دا اونلی کریکٹر ہو ڈز ناٹ اسپیک ان ایپیگرامس. یہ سسلی وید کریکٹر ہے جو ایپیگرامز نہیں دیتا، جو شارٹ سینگ نہیں کہتا، جو ڈفرینٹ سٹینج قسم کی چھوٹی چھوٹی خوشگوار باتیں نہیں کہتی. شی از اے پازیٹیو کریکٹر ود سرٹن ویکنیسز ان ہر کریکٹر. اوور آل شی از اے پازیٹیو کریکٹر، ایک مثبت کردار ہے اور اس کے اندر ویکنیسز بھی ہیں. ہر چارم لائز ان ہر پرسنل شائن آف مائنڈ. اس کی خوبصورتی اس کے ذہن کی خوبصورتی میں چھپی ہوئی ہے. اس کا ذہن انوسینٹ ہے، شائنی ہے، چمکدار ہے، تو اس کی بیوٹی اسی کے اندر ہے. اینڈ ہر امیجنیٹو کیپیسٹی، اور اس کی کیپیسٹی جو ہے امیجنیٹو ہے، یعنی کہ یہ تخیلاتی لڑکی ہے. کوالٹیز، اور اس کے اندر جو کوالٹیز ہیں that drive from wild's notion، اور اس کے اندر کوالٹیز وہ اشارہ کرتی ہیں وائلڈ کے بارے میں، وائلڈ کے اس نوشن اشارے کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں. سسلی کے اندر جو کوالٹیز ہیں وہ ہمیں وائلڈ کی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اس بات کے بارے میں بتاتی ہیں، ڈرائیو کرتی ہیں اس بات کے بارے میں. وائلڈ کی کون سی نوشن ہے، کون سی بات ہے؟ آف لائف، زندگی کے بارے میں وائلڈ کا ایک ویو تھا، ایک نوشن تھا، ایک خیال تھا. اور سسلی کی کوالٹیز ہمیں اسی خیال کی طرف توجہ دلواتی ہیں. وہ خیال کیا تھا؟ ایز اے ورک آف آرٹ، کہ زندگی تو بس ایک آرٹ ہے، ایک آرٹ ورک ہے، ایک مہارت ہے جینے کی. These elements of her personality make her a perfect mate for her journal. اور یہ اس کی پرسنالٹی کی جو ٹریٹس ہیں، یہ اس کی پرسنالٹی کی جو خصوصیات ہیں، یہ اسے بالکل پرفیکٹ میٹ بنا دیتی ہیں، پرفیکٹ دوست بنا دیتی ہیں، بڈی بنا دیتی ہیں، فرینڈ بنا دیتی ہیں. الجرنن کا، الجرنن کے لیے سوٹیبل ہو جاتی ہے وہ، کیونکہ اس کی پرسنالٹی کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس، کچھ کوالٹیز کچھ موجود ہیں. اور ہمیں سسلی کی زندگی اور اس کا رہن سہن، کھان پان دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ ہاں زندگی ایسی ہونی چاہیے. اور وائلڈ بھی یہی کہتا ہے کہ زندگی ایک مہارت ہے، زندگی ایک آرٹ ورک ہے، وہ آرٹسٹک وائے سے جینی چاہیے. سو نائس آف یو. ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف. تھینک یو فار بینگ ہیئر اینڈ نوٹ ڈاؤن آور ایڈریسز آف اکیڈمی. 7 جناب بلاک، اوان ٹاؤن، ملتان روڈ، لاہور. 15 آپ پارا سوسائٹی، کنال بینک روڈ، لاہور. 250 جناب بلاک، سیکٹر ای، نیئر ایفل ٹاور اینڈ زرداری ہاؤس، بلاول ہاؤس، بحریہ ٹاؤن، لاہور. ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف. Thank you for being here. Bye bye.